السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بڑے دلچسپ قصے ہیں۔ محمد علی صاحب کی لڑائی ہوئی تھی کسی کے ساتھ، وہ کیا قصہ تھا شمیمارا کی وجہ سے، اور اسی طرح ندیم صاحب کی جیب کٹ گئی تھی، بڑا دلچسپ قصہ ہے وہ بھی، اور بھی کافی سارے شوٹنگز وغیرہ کے قصے ہیں جو کہ امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے۔ تصویریں بھی ہیں کچھ۔ سب سے پہلے آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں جناب۔ ہمارے اکثر دوست جو ہیں بڑے تیز ہیں، ویسے ایک تصویر جو تھی وہ اس کا تھوڑے کم لوگوں نے پہچانا تھا، لیکن جو زیادہ تر تصویریں ہم دکھاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کے نام بھی بتاتے ہیں۔ باقی وہ عادل مراد والی اور وہ جو بک والی ہے وہ بہت جلد آپ کو مل جائیں گی۔ میں اسی اس میں تھا کہ عادل مراد صاحب کچھ اپنا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیں تاکہ ایک ساتھ سب کو بھیج دیں وہ۔ اچھا، سب سے پہلے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جناب، وہ بتائیں کس کی تصویر ہے۔ ان کے اوپر ہم بعد میں کبھی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ ان کا کوئی انجام بھی اچھا نہیں ہوا تھا، مطلب ہے کہ جو بعد میں جو کچھ بھی ہوا ان کی زندگی کے ساتھ۔ یہ تصویر آپ پہچان کے بتائیں کہ کس کی تصویر ہے جو نظر آ رہی ہے۔ آگے ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ شباب کرانوی کی فلم فسانہ دل 11 جولائی سے نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شباب کرانوی کی اس فلم میں ندیم، دیبا، ننا درپن تھے اور اس کے موسیقار ایم اشرف تھے۔ ساتھ ہی راجہ رانی کے نئے سیٹ پر عکس بندی، اداکار ہدایت کار دلجیت مرزا کی پنجابی فلم راجہ رانی کے سیٹ پر فلم بندی شروع ہو گئی ہے۔ سیٹ پر اداکار جمال کے علاوہ تالش، سلمہ ممتاز، کاسٹ میں سلونی، جمال، عالیہ بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ عالیہ صاحبہ نے ایک فلم کے اندر ایک ٹیڈی پیسہ جو ہوتا تھا نا پرانا، جس طرح وہ ٹیڈی پیسے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 5 پیسے کے اندر جو پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا 5 ٹیڈی ہوتے تھے، یا 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا تھا۔ تو ٹیڈی پیسہ، بعد میں وہ ٹیڈی بسکٹ بھی نکلے تھے، سب کو یاد ہوگا۔ تو ٹیڈی پیسہ لے کر عالیہ صاحبہ نے ایک فلم میں کام کیا تھا۔ وہ کون سی فلم تھی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹیڈی پیسے کے عوض فلم سائن کر لی۔ قتیل شفائی نے ذاتی فلم اپنا گاؤں کا نام تبدیل کر کے ایک لڑکی میرے گاؤں کی رکھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ فلم آئی تھی کہ نہیں کبھی، لیکن یہ بنی ضرور تھی، مطلب بننا ضرور شروع ہوئی تھی۔ 26 جولائی کو اس فلم کا افتتاح گانے سے کر رہے ہیں تو قتیل شفائی صاحب۔ فلم کی جو کاسٹ ہے اس میں شامل ہیں محمد علی، شمیمارا، تالش، عالیہ، مصطفیٰ قریشی اور انور حسین۔ جبکہ قتیل شفائی صاحب نے بتایا کہ عالیہ اس فلم کی کہانی سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ انہوں نے محض ایک ٹیڈی پیسے کے عوض یہ فلم سائن کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے عالیہ کے احترام کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے۔ آگے نیچے تصویر ہے وچھوڑا کی فلم کی دوران، فلم بندی کے دوران اعجاز، اسد بخاری، منور ظریف اور خلیفہ نذیر نہا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نہا رہے ہیں، چاروں بڑے نام تھے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی، ننا اپنی فلم میں گیت بھی گائیں گے۔ تو یہ فلم کا نام ہے ہزاروں خواہشیں ایسی۔ پھر آگے سزا کی بیرون عکس بندی ہوئی۔ سزا فلم آپ کو پتہ ہے علی سفیان فاقی صاحب کی فلم تھی، اس کا ہم اکثر ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں تبو اور فرح کے والد جمیل یا جمیل تھے، انہوں نے کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ روزینہ بھی تھیں اس میں۔ تو اس فلم کی عکس بندی کا احوال لکھا ہوا ہے۔ دیبا کی پہلی پنجابی فلم سجنا دور دیں، فلم کی کاسٹ میں دیبا، سبیہ خانم، اعجاز، فردوس، کیفی، مظہر شاہ ہے۔ یہ 1970 میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر فلم آ بھی گئی تھی، وہ جو دیبا کی فلم تھی۔ آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا 1970 کی، جب ہم نے تفصیل بتائی کہ دیبا پہلی بار کسی پنجابی فلم میں آ رہی ہیں، تو وہ آپ نے تفصیل سن لی ہوگی۔ ناجو اگلے نیچے آ جائے، پیج وہی والا ہے۔ ناجو مکمل ہو گئی ہے۔ قدیر غوری کی فلم ناجو مکمل ہوگی۔ فردوس، اعجاز، اسد، ننا اور منور ظریف اس میں ہیں۔ اسی طرح آگے آ جائیں جناب صاحب، اگلے پیج کے اوپر اب آ جائیں پنجابی فلموں کی جان فردوس، جسے کامیابی کی خاطر گزاروں سے گزرنا پڑا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نیلو اور فردوس وہ واحد اداکارائیں تھی اس وقت تک جنہوں نے ایکسٹرا لڑکیوں سے کام شروع کیا، یعنی ایکسٹرا کے طور پہ کام شروع کیا، اور پھر وہ فلمی ہیروئن تک پہنچی۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو جو ایکسٹرا سے کام شروع کرے اس کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے اسی مضمون میں محبت کا بھی لکھا ہوا ہے، اور اکمل صاحب کے ساتھ جو ان کا تھا، ان کی کیمسٹری بہت اچھی تھی، ان کی فلمیں بہت ہٹ ہوئی تھی۔ اکمل صاحب کے کیونکہ یہ جب کی یہ خبر ہے اس وقت تک وہ مرحوم ہو چکے تھے، یعنی کہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد بھی انہیں کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ شباب کرانوی کے اعزاز میں دیے گئے اسرانے میں وحید مراد اور دیبا
جو ہے ان اپنے ننھے مداحوں کے ساتھ، یعنی فین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. اور روزینہ کی تصویر ہے پھر چاند نکلے گا میں، یہ روزینہ ہے. پھر آگے ہے ندیم اور حنیف ایک فلمی تقریب میں دونوں خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ. فردوس جو ہے وہ دلاں دے سودے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور فردوس کی دلاں دے سودے کا بھی ہم احوال آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. مینا اور ایم اسماعیل فلم جیوے لال میں ہے، اور نیا اداکار شاہد فلم ملاپ میں اہم کردار ہے. یہ وہ شاہد نہیں ہے، عالمین یہ دوسرے شاہد ہیں، لیکن ان کی جو کچھ مشابہت جو ہے وہ اداکار راجیش کھنہ کی طرح تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہے، جو راجیش کھنہ کی پرانی فلمیں تھیں اس میں. نیلو اور فردوس، اچھا یہ وہ میں آپ کو بتا چکا. خاندان کا چودھری اور پنجاب کا شیر مظہر شاہ، جو پنجابی خاندان کا جوہری اور پنجاب کا شیر مظہر شاہ جو پنجابی فلموں کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا. مظہر شاہ یہ ان کے بھی بڑے مشہور قصے ہیں، کسی وقت ان کے اوپر ہم فلم ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. محمد علی شمیمارا فلم آنچ میں. محمد علی شمیمارا فلم دل بیتاب میں ہیں، 2 تصویریں ہیں، کان پکڑے ہوئے ہیں محمد علی نے شمیمارا کے، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. رانی فلم ماں بیٹا میں، ماں بیٹا وحید ماں صاحب کی فلم تھی، حسن طارق صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. اور سلونی جو ہے وہ پنجابی فلم گڈو میں. گڈو کا بھی ہم احوال کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، یعنی کہ وہ فلم کیسے آئی تھی 1970 میں، اور کراچی اور پنڈی کے کون سے سنماؤں پہ آئی تھی، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. عالیہ اور نگو کی تصویر ہے جی. نیند اپنی خواب کس کے، یہ بھی پتہ نہیں آئی تھی کہ نہیں، لیکن البتہ ان دونوں کی تصویر ہے. اور ہمارے مایا ناز گلوکار مہدی حسن، ایک زمانہ جس کی آواز کا شیدائی ہے. مہدی حسن کے اوپر یہ مضمون ہے. تفصیل میں جائے بغیر ہم نے آپ کو ذرا ہیڈنگ بتا رہے ہیں. صفحہ 4 پر رنگین فلم چاند اور سورج کی افتتاحی شاٹ کی فلم بندی گزشتہ دنوں ہوئی، اور وحید مراد اور روزینہ اگلا پیج ہے، وحید مراد اور روزینہ پر ہوئی. پشتو فلم یوسف خان شیربانو بنانے والوں کو تنبیہ کیا کی گئی تھی. یہ پہلی پشتو فلم تھی، اور اس میں کچھ لوگوں نے خط لکھے تھے کہ جو پٹھانوں کی روایات ہیں ان کو صحیح رکھا جائے. اس کو وہ اپنی روایات کو لے کے کافی سینسٹیو نظر آ رہے تھے، اور رکھا جائے. بعد میں وہ کتنا رکھا وہ سب کے سامنے ہے. تالش اور روزینہ کی تصویر فلم بھول نہ جانا میں ہے، یہ دونوں ایک ساتھ. چاند سورج ایک ریپر میں 2 چاکلیٹ، یہ بڑی دلچسپ خبر ہے. کیونکہ سب کو پتا ہے چاند اور سورج ایک ایسی فلم تھی ناظرین جس میں وحید مادر اور ندیم صاحب نے ایک ساتھ کام کیا تھا. تو لوگوں کو بڑا انتظار تھا کہ یہ دونوں بڑے اداکار ایک ساتھ ایک اسکرین پر ایک ساتھ نظر آئیں. لیکن کیونکہ جو ایک ساتھ کام کرنے کا ایک رواج ہے، یا ایک لوگوں کی ایک چاہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ آئیں، جس طرح دلیپ کمار اور راج کپور نے انداز فلم میں کام کیا تھا، دیدار میں اشوک، اسی خبر میں بھی لکھا دیدار میں اشوک اور دلیپ صاحب نے، اشوک کمار اور دلیپ صاحب نے کام کیا تھا. کنیز میں وحید مراد اور محمد علی ایک ساتھ آئے تھے، لیکن چاند سورج میں ندیم اور وحید مراد ایک ساتھ آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی دونوں کا کوئی ایک سین، شاید اینڈ پہ کوئی ایک آدھ سین ہو تو ہو، پوری فلم میں وہ آمنے سامنے نہیں آتے. ویسے بھی پہلے وحید مراد صاحب آتے ہیں، پھر دوسرے ہاف میں ندیم صاحب آتے ہیں. ندیم صاحب کی شوٹنگ جو تھی اس فلم کی چاند اور سورج کی، یہ ہوئی تھی ڈھاکہ میں، جبکہ وحید مراد صاحب کی شوٹنگ جو ہوئی تھی کراچی میں، یعنی کہ 2 مختلف شہروں میں اس وقت کے حساب سے اس کی شوٹنگ کی گئی تھی. آگے آ جائیں. اگر آغا جی گل کی صحتیابی کی خوشی میں علی زیبا نے شائعہ دیا. تصویر میں آغا جی گل، زیبا اور آغا جی گل کی مسز بھی نظر آ رہی ہیں. نیچے آ جائیں تو کوی اور طلعت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور نیلو صاحبہ کے حوالے سے ایک مضمون ہے، میرا شوہر اور میرا گھر میرا آئیڈیل ہے، نیلو نے بتایا. تو نیلو نے اس میں کافی انٹرسٹنگ چیزیں بھی بتائی تھی. 7 لاکھ کی شوٹنگ کے دوران جب وہ فلم آئی تھی تو وہ کہتے ہیں میں چھوٹی تھی، تو وہ آگے بیٹھ کے دیکھی تھی فلم. اس میں لکھا ہوا ہے، کافی لوگ پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے آگے بیٹھ کے دیکھی تھی، اور اب وہ باتیں سوچ کے ہنسی آتی ہے. یہ ہے رنگیلا کی فلم کی کامیابی پر لوگوں نے کہا کمبخت یہ گھوڑے سے منہ والا ہر روپ میں کامیاب ہو گیا. اور یہ سن کر رنگیلا نے کہا مجھے خدا نے دولت اور شہرت کے گھوڑے پر سوار کر دیا ہے. اور اسی طرح رنگیلا کی فلم کامیاب ہوئی تو لوگوں نے کہا اس کی لاٹری نکل آئی ہے. یہ ہے جناب صاحب ایک بڑی اس میں دلچسپ خبر ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا خبر ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز دکھا دیتے ہیں. وہ چیز ہے کہ ندیم صاحب کی جیب کٹ گئی تھی. یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک اور اس پہ آتے ہیں. ایک اور تصویریں چلے، کیونکہ آج کی تصویر ہماری مکمل ہو گئی ہے آپ سے پوچھنے والی، لیکن ہم یہ بتا دیتے ہیں. یہ والی جو اگلے پیج پہ تصویر ہے یہ ہے رخسانہ اداکارہ کی.
اور رخسانہ کی یہ 2 تصویریں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے ان کی کون سی فلم دیکھی ہے, لیکن آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوئی ہوں گی جو اس وقت اس زمانے میں شوق سے فلمیں دیکھتے تھے. اسی طرح قدیر غوری کی پنجابی فلم ناجو 25 جولائی سے کراچی میں. قدیر غوری بہت زبردست ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے بڑے اچھی فلمیں بھی بنائی ہیں. چپکے سے باہر آ جائے گا افتتاح فلم اسی نام سے تحریر کردہ جو یہ فلم ہے چپکے سے باہر آ جائے, سلما کنول کا ناول تھا, اس پہ بنی ہے. کاسٹ میں شمی مارا, وحید مراد, سنتوش رسل اور اقبال اور بھی لوگ شامل ہیں اس میں. تو ویسے شمی مارا میرے خیال میں واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ناول پر بنی ہوئی فلمیں جیسے سائیکا, نائلہ اور بھی کافی فلمیں ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ رضیہ بٹ کے ناولوں پہ بھی جو بنی ہیں انہوں نے کام کیا ہے. اور زمرد بھی تھی ویسے اس فلم میں چپکے سے باہر آ جائے میں. اور آگے ایک تصویر ہے اقبال شہزاد اور اعجاز کراچی کے ہوائی اڈے پر ہیں. یہ انہوں نے ماسکو جانا تھا شاید. تصویر ماسکو روانگی سے پہلے کراچی کے ہوائی اڈے پر اعجاز, نور جہاں اور شمی مارا آپ کو نظر آ رہی ہیں اس تصویر میں. اور ناز کی تدوین, ناز فلم تھی, شریف نیر صاحب کی ایک فلم تھی, ذاتی فلم تھی ناز, اس کی تدوین جاری ہے یعنی ایڈیٹنگ جسے کہتے ہیں. کاسٹ میں شبنم, محمد علی, طلعت صدیقی, راگنی ادیب, زمرد, ساکی اور رنگیلا کے نام ہیں. اس وقت جو یہ ناز فلم بنی تھی, فلم کی بیرونی عکس بندی کے موقع پر سوات میں ہنگامہ. اب یہ میں آپ کو خبر ہے محمد علی صاحب کا کیا ہوا تھا. آنسو بن کے موتی کا ہم نے احوال آپ کو بتایا تھا, ایم اے رشید کی فلم تھی جو کل ہم نے آپ کو ایڈ بھی بتایا تھا, جس میں بتایا تھا کہ دیکھیں وحید مراد صاحب کی فلم کو کیسے مینشن کیا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ فلم آنسو بن گئے موتی کا یونٹ شوٹنگ مکمل کیے بغیر لاہور آ گیا. ہوا کیا تھا, میاں مرزا کی فلم آنسو بن گئے موتی کی آؤٹ ڈور شوٹنگ کے موقع پر سوات کے مقام کالام میں زبردست ہنگامہ ہوا. کیمرہ مین اقبال اور اداکار محمد علی کے درمیان چپکلش سے شروع ہوا, یعنی کہ ان کے درمیان چپکلش ہوئی. ابھی یہ معاملہ رفع دفع نہیں ہوا تھا کیمرہ مین کے ساتھ جو محمد علی صاحب کا, کہ ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اداکار محمد علی ایم اے رشید کو سخت سست کہا, جو بھی وجہ ہوئی ہوگی وہاں پہ شوٹنگ کے دوران سخت سست کہا. وہ یونٹ کے افراد کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مطلب جو بھی ہو رہا ہوگا تفصیل اس میں نہیں ہے. ہدایت کار ایم اے رشید اس وقت تو خاموش ہو گئے, لیکن کمرے کے باہر آ کر انہوں نے شمی مارا کو سخت سست کہا اور کہا کہ آپ کے ماموں نے میرے خلاف گواہی دی ہے. محمد علی صاحب کے سامنے کوئی دی ہوگی, ماموں بھی ان کے ساتھ تھے. ایک عینی شاہد نے یہ بھی بتایا کہ معاملہ یہاں تک طول پکڑا کہ ایم اے رشید نے شمی مارا سے کہا کہ میں نے آج تک کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, مگر اب حالات ایسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تو شمی مارا نے معاملہ محمد علی صاحب کے سامنے پیش کیا تھا, جس پر محمد علی صاحب طیش میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے. صورتحال کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے زیبا نے ایم اے رشید کو محمد علی کے آگے سے ہٹا دیا. محمد علی نے غصے کے عالم میں پیک اپ کرنے کا حکم دیا, اور یہ پیک اپ وہ نہیں تھا کہ شوٹنگ ختم, انہوں نے کہا تھا پیک اپ ہم جا رہے ہیں واپس. اور پھر یہ ہوا تھا کہ محمد علی اور زیبا راولپنڈی آ گئے تھے وہاں سے, باقی یونٹ جو تھا وہ پشاور چلا گیا تھا اور شوٹنگ اس طریقے سے نامکمل ہی ہو گئی رہی. اور پھر اس طرح میاں مرزا کو لاہور سے سوات آنا پڑا تھا. آگے ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جی, ندیم کی جیب کٹ گئی. ندیم صاحب جو تھے وہ گئے, انہوں نے ڈھاکہ جانا تھا. ڈھاکہ جانے سے پہلے لاہور کے انارکلی بازار سب کو پتہ ہے بڑا مشہور ہے, انہوں نے کہا وہاں سے کچھ شاپنگ کر لی جائے. تو وہ شاپنگ کرنے کے لیے جب گئے تو ہجوم اکٹھا ہو گیا, اور جب ہجوم اکٹھا ہوا تو اتنی دیر میں ندیم صاحب کی کسی جیب کترے نے جیب کاٹی, اور 1 منٹ کے اندر وہ دوبارہ وہاں پہ سامنے حاضر ہو گیا. ندیم صاحب کے جیب میں 100 روپیہ پڑا ہوا تھا. وہ 100 روپیہ جو تھا وہ انہوں نے جیب کترے نے کہا کہ آپ کی میں نے جیب کاٹی ہے, یہ دیکھیں یہ 100 روپیہ میں نے لے لیا ہے. جس طرح بہن بھائی میں آپ نے جیب کترے کا کردار ادا کیا تھا, اس میں آپ کو ایوارڈ ملا تھا, اور میرا ایوارڈ یہ ہے کہ میری فنکاری جو ہے یعنی جیب کاٹنے کا, جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے آپ کی جیب کاٹی ہے, تو جیب کاٹنے کا ایوارڈ انعام یہ ہے کہ میں یہ پیسے لے کے جا رہا ہوں. اتنی دیر میں وہ رفو چکر ہو گیا, وہاں سے بھاگ گیا, اور تھوڑی دیر جب ندیم نے دیکھا تو واقعی ان کی جیب کٹی ہوئی تھی. تو بڑا دلچسپ کیسا ہے یہ. اور آگے جناب روزینہ اور وحید مراد لاہور میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہے رحمان کے اعزاز میں سنگیتا کا عشائیہ. آپ کو پتہ ہے رحمان نے پہلی فلم میں کنگن میں سنگیتا کو چانس دیا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے عشائیہ بھی دیا ہوگا یقیناً, ظاہر ہے. تصاویر میں آپ کو صابرہ سلطانہ اپنے والد کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. غرناطہ فلم کی ہوئی ہے جس کی بھی غزالہ اقبال یوسف طلاق کے سیٹ پر مکالمے یاد کرتے ہوئے جواب دو کے سیٹ پر زمرد اور درپن خالی پلیٹیں سامنے رکھ کر کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھا آج کا نوسٹیلجیا, مجھے بڑا اچھا لگا, امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.